اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بچے جانتے ہیں کہ یہ 12ویں کی کلاس ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پطرس بخاری رہے گا، یعنی صفحہ نمبر 32 پہ آپ کو آنا ہے۔ آپ اپنی کتابیں کھولے اور صفحہ نمبر 32 پہ پیج نمبر 32 پہ آ جائیں۔ پطرس بخاری، یہ اصل میں تلفظ جو اس کا ہے وہ پطرس ہے، پطرس بخاری۔ پیر سید احمد شاہ بخاری ان کا اصلی نام ہے، سید احمد شاہ بخاری المعروف پطرس بخاری، یا پیر احمد شاہ سید احمد شاہ بخاری، یہ ان کا پورا نام ہے۔ اور 1 اکتوبر 1898، 1 اکتوبر 1898 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 5 دسمبر 1958، 5 دسمبر 1958 میں یہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ یہ پاکستان سے ان کا تعلق تھا۔ یہ اردو کے نامور مزاح نگار ہیں، مزاح نگار کامیڈین کو کہتے ہیں، اور افسانہ نگار بھی ہیں، یہ مترجم بھی ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، یہ نقاد بھی ہیں، یہ معلم بھی ہیں، یہ برطانوی ہندوستان کے ماہر نشریات ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت کے آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا ہے، اور پاکستان کے سفارتکار بھی ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے۔ انگلش ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ انگلستان چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر انگلستان سے واپسی کے بعد، یعنی انگلستان سے جب انہوں نے تعلیم سے فراغت حاصل کی تو یہاں ہندوستان میں یہ انگریزی ادبیات کے، یعنی انگریزی کے پروفیسر مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دلی میں آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بھی بن جاتے ہیں، اور 1947 عیسوی تک، جب ہندوستان انگریزوں سے چھٹکارا پاتا ہے، آزاد ہوتا ہے 1947 عیسوی میں، تو یہ تب تک برابر اس منصب پر، یعنی آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز رہتے ہیں۔ اور جب ہندوستان آزاد ہوتا ہے، یہ صرف آزادی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ بٹوارا بھی کہلاتا ہے، یعنی ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ منقسم ہو گیا 2 ٹکڑوں میں۔ ہم اکثر کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں کہ اسے تقسیم ہند بھی کہا جاتا ہے، اور قیام پاکستان بھی، کیونکہ پاکستان کا وجود عمل میں لایا جاتا ہے 1947 عیسوی میں ہی ہندوستان آزاد ہوتا ہے۔ پھر یہ 2 نیشنلز تھیوری ہوتی ہے، مسلم الگ چلے جاتے ہیں، ہندو الگ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹھیک 1947 عیسوی تک آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد یہ پاکستان چلے جاتے ہیں، اور پاکستان میں یہ مختلف عہدوں پر انہوں نے کام کیا۔ اور ایک صاحب نے یہ بھی لکھا تھا، یہ پاکستان میں بھی ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل رہے، پھر ترقی کرتے کرتے یہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے لگے، یعنی سفارت کار کے طور پر یہ نیو یارک چلے جاتے ہیں، وہاں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفارت کے طور پر انہوں نے اپنے فرائض کو انجام دیا۔ لیکن نیو یارک میں ہی یہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال وہی ہوتا ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ صرف کامیڈین ہی نہیں تھے، یعنی مزاح نگار ہی نہیں تھے، چونکہ اردو میں باضابطہ اس کے لیے ایک اصطلاح ہے، وہ ہے مزاح نگار۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، یہ مزاح نگار ہونے کے علاوہ افسانہ نگار بھی ہیں، مترجم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن انہیں جو شہرت ملی وہ بحیثیت مزاح نگار ہی زیادہ ملی ہیں، اور ہماری کتاب میں بھی جو ان کا مضمون ہے مرحوم کی یاد میں، وہ مضمون کا نام مرحوم کی یاد میں ہے، تو وہ بھی مزاح نگاری کے ہی سانچے میں
ڈالا گیا اور وہ رکھا جا سکتا ہے، وہ بے مزہ نگاری ہی کی ایک مثال ہے۔ ہندوستان کے ماہر نشریات اور پاکستان کے سفارت کار ہونے کے وجہ سے ان کو ایک اہم مقام ملا، اور یہ زبان زدہ خاص و عام یہ کافی شہرت ملی انہیں۔ ان کے تنزیہ و مزاحیہ مضامین کے مختلف مضامین یہ مجموعے سامنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے یوں تو بہت کم لکھا، یعنی جیسے باقی ہمارے ادبا لکھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ جو ان کے فرائض منصبی تھے، یہ جز وقتی ادیب ہے، کل وقتی ادیب نہیں ہے، کیونکہ اس اعتبار سے، کیونکہ عہدہ کے ایک بہت بڑی ذمہ داری رہتی ہے، اس اعتبار سے انہوں نے کم لکھا، لیکن جو کچھ لکھا وہ انہیں اردو ادب کے صف اول میں اعلیٰ مقام دلانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے جس مزاح نگاری کا آغاز کیا، اس سے پہلے بھی مزاح نگار تھے، لیکن ہر ایک انسان کی ایک الگ اپنی ایک ادا ہوتی ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنی روش ہوتی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ اردو مزاح نگاری کو انہوں نے ایک نئے راستے پر گامزن کیا، ایک نئے راستے پر لگانے کی کامیاب کوشش کی۔ یہ فطری انداز کو ترجیح دیتے ہیں، ہنسانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ واقعات کو ایسے جوڑتے ہیں جیسے ہیرو کو جوڑا جاتا ہے۔ قاری کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں کون سا واقعہ کس واقعے میں پیوست ہے، اور حرکات و سکنات فطری طور پر ایسے دکھاتے ہیں کہ قاری کے منہ سے خود بخود ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ہنسنے کو نہیں کہتے ہیں، لیکن انداز ہی کچھ ایسے ہی مزاحیہ ہوتا ہے کہ انسان خود بخود، قاری خود بخود، سننے والا خود بخود ہنستا ہے۔ یہ بہت ہی ذہین تھے، ذکی الحس تھے، اور قلم پر انہیں بڑی دسترس حاصل ہے۔ انسان کتنا بھی جانتا کیوں نہ ہو، کتنا بھی علم کیوں نہ ہو، لیکن اگر بات کرنی نہ آئے یا لکھنا نہ آئے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے، انسان ان پڑھ کے برابر رہتا ہے۔ دو چیزیں ہونی چاہیے ایک پڑھے لکھے آدمی کو، ایک اسے بول چال آئے، ایک اسے بات کرنی آئی، یعنی زبان پہ اس دسترس حاصل ہے۔ زبان کی پھر ہماری یہاں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تحریری زبان ہوتی ہے، دوسری پھر تقریری زبان ہوتی ہے۔ ہماری تقریری زبان یہی زبان جس زبان میں آپ سے بات کروں، اور تحریری زبان جو آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور ہاتھ سے لکھنے پہ یوں تو آپ اس زبان کی مشق کرتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم بولتے رہتے ہیں، اس کی مشق ہوتی ہے، لیکن ادیبانہ انداز ہونا چاہیے ایک ادیب کا۔ اور جب ہم لکھیں، اور لکھنے پہ دسترس ایسی ہونی چاہیے، قلم زوری قلم ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسروں پہ اثر انداز ہو، جو اپنے اندر ایک اثر لی ہوئی ہو، اور پھر کس لفظ کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کس اعتبار سے اس نے کس وقت استعمال کرنا ہے، برملا وہ فن انسان کو آ جانا چاہیے، تو تب وہ واقعی ایک بہت بڑا ادیب کہلائے گا۔ یہ جو پلاٹ جوڑتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھول بھلائیاں کا منظر پیش نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک فطری چڑھاؤ دکھاتا تھا، ایک مکالمہ ہوتا تھا، روانی ہوتی تھی، شگفتگی ہوتی تھی، چاشنی ہوتی تھی، ساری چیزیں ان کے تحریروں کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ ان کی تحریریں اس قدر پرلطف ہوتی ہیں کہ پڑھنے والا کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا ہے۔ یعنی اکثر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کسی کتاب کو لے لیا، ہم نے پڑھنا شروع کیا، ہم اونگنا شروع کرتے ہیں، ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی، لیکن یہ ان کی تحریر کو جب ہم پڑھتے ہیں، یا کسی افسانے کو جب ہم پڑھتے ہیں، چاہے یہ منشی پریم چند کا ہو، یا کرشن چندر کے ناول ہوں، یا عصمت چغتائی کا ناول ہو، یا قرۃ العین حیدر کا، کچھ ایسے ہمارے ادیب ہیں کہ جن کو پڑھنے میں ہم بڑی انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ آپ آج بھی بازاروں میں دیکھتے ہیں جو ناول آتے ہیں یا افسانے آتے ہیں، جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو انسان اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ کو باغ و بہار پڑھائی جائے جو دکن کی، تو آپ تھکاوٹ محسوس کرو گے۔ تو یہ زبان وجہ کیا ہے، کیوں انسان اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے؟
کیونکہ انہوں نے زبان جو استعمال کی ہے وہ بہت ہی سیدھی سادھی اور عام بول چال کی زبان ہے۔ روانی، زور، یہ ساری چیزیں ایک جمع ہو کر ایک لوچ اور نرمی پیدا کرتی ہے ان کی تحریروں کے اندر۔ یہ صاحب طرز ادیب ہیں، اور ان کا طریقہ کار ایسا ہے کہ بہت سارے آنے والے ان کے بعد ان کو فالو کرتے تھے، ان کو اپنا کردار، ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، استاد مانتے تھے۔ اور ان کا اسلوب فن جو ہے وہ تمام لطافتوں سے بھرا رہتا ہے، یعنی جو چیز ایک مزاح نگار کے ہاں ہونی چاہیے وہ پورے آب و تاب اور شباب کے ساتھ ہمیں ان کی تحریروں کے اندر ملتی ہے۔ یہ مغربی ادب سے آشنا تھے، انگریزی بہت پڑھے تھے، باہر سے پڑھ کر آئے تھے، اور پھر یہاں پہ بھی انہوں نے انگریزی ہی کالج کے اندر پڑھائی، یہ انگریزی کے ہی پروفیسر تھے، لیکن اردو میں یہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ اردو میں جو ان کی تحریریں ہیں یا ان کے جو مضامین ہمیں ملتے ہیں وہ تو اپنی مثال آف ہیں۔ ان کا جو لکھا ہوا مضمون ہے اس کا نام مرحوم کی یاد میں ہے، وہ بھی مزاحیہ مضمون ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک لے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔